ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے آپ کے ذہن میں پلان کیا ہے؟ جی بڑا کلیئر. میں پہلے ایک حرف کہوں گا. دیکھیے حکومت نہ بنا کے پی ٹی آئی نے ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں میجورٹی اگر کلیم کرتے ہیں تو حکومت بنائیں, اس کے بعد بے شک احتساب کریں, اندر لیں, حکومت بنائیں, الیکشنز کی اوپر تحقیق کریں, جس کا حق ہے اس کو دلوائیں. ہمارے بھی جن لوگوں کا ان کا حق ہے ان کو دلوائیں. حکومت سازی کی طرف جانا چاہیے سنی اتحاد کے ساتھ, جبکہ پارٹیاں موجود تھیں جنہوں نے لسٹیں جمع کروائی ہوئی تھیں, ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا جس نے کوئی سیٹ نہیں جمع کروائی ہوئی تاکہ یہ پھڈا پڑ جائے اضافی سیٹوں کا, جو اسپیشل سیٹیں ہیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی, ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا. آئی ایم ایف کو خط لکھ کے فائنلی سپریم کورٹ نے جب ان سے بلہ لے لیا اور ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا, آپ کو یہ نہیں لگا کہ پولیٹیکل کرائسس کی بنیاد اس فیصلے نے رکھ دی؟ دیکھیں بھائی ہم نے تو نہیں کیا, جس نے کیا اس سے پوچھیں. دیکھیں میں آپ عجیب بات, میں نے تو کئی پروگرامز میں آ کے کہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو سوال آپ نے اٹھانا ہے کیئر ٹیکر حکومت کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے اوپر یا عدالتوں کے اوپر, ہماری طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ جن کے اوپر ہے جو فیصلے کر رہے ہیں نہیں شک, دیکھیں نا شک تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے دو کرائسس کریٹ کیے, ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک آپ نے پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا, اب آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اقتصادی اور معاشی کرائسس بھی پیدا ہو جائے. یعنی تینوں صورتوں میں آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ آئی پلے اور نو پلے. وہ بچہ نہیں ہوتا جو کرکٹ میں اپنی باری لے کے وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتا ہے کہ اگر میری باری ختم ہو گئی ہے تو اب کھیل ہی بند ہو جانا چاہیے. آئی ایم ایف کو خط لکھنا another very bad political option. نہیں, مگر ان میں سے کون سی اچھی آپشن ہے بھائی؟ حکومت آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت بنتی ہے, لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں, اور یہ چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کی حکومت بنتی بنائیں, تو کیوں نہیں بنائیں؟ آپ خرم صاحب آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. ہم حکومت ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. الیکشن میں سیاسی جماعتیں جاتی اسی کام کے لیے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے, obviously اور باقی سیاسی قوتوں سے بات بھی الیکشن لڑا جاتا ہے. ہم اسی لیے الیکشن لڑے. میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے حکومت عوام پاکستان نے ہمیں 2/3 میجورٹی دی. ان کے پاس تو صرف 17 سیٹس تھیں. وہ کیسے تو دعویٰ ہے نا جب تک ثابت نہ ہو جائے. دعویٰ آپ کرتے رہے لیکن حکومت بنا کے ایک پبلک کی رائے ہے, پبلک کی رائے ہے, ایک پبلک کی. چانڈیو صاحب بنائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. یہ گورنمنٹ بنے گی, پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی انشاءاللہ. اب دیکھیں ہمارے مینڈیٹ کو, ہمارے سوال ہے یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر باقی پولیٹیکل قوتیں جو ہے نا ان سے بات چیت کرنی چاہیے, جیسے آج مولانا سے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی کریں. ہمارے دل بہت کھلے ہیں, ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. چانڈیو صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ یہ احتجاج بڑی جلدی کرتے ہیں. چانڈیو صاحب احتجاج کیوں کیا جاتا ہے؟ عمران خان احتجاج کب کرتے تھے؟ احتجاج تب کیا جاتا ہے جب آپ کی کسی فورم کے اوپر سنوائی نہ ہو رہی ہو, جب آپ کو کہیں سے انصاف نہ مل رہا ہو, جب آپ کے ساتھ. وہ صرف اپوزیشن میں احتجاج نہیں تھے کرتے, وہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی احتجاج ہی لگتا تھا کر رہے ہیں. کبھی کہتے تھے مونچھوں والے سے ایک ایک پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دوں گا, ان کی ایسی ترا دوں گا. پرائم منسٹر کو اس طرح کے کام ٹھیک نہیں لگتے. کام ڈاؤن چاہیے سیاست کے اندر, جمہوریت کے اندر, پھر ملک آگے چلتا ہے, ویسے نہیں چلتا. میں سمجھتا ہوں جتنا سوال میں پوچھوں, جتنے بردبار جتنے تحمل والے عمران خان ہیں, میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان میں اتنا کوئی عمران خان نہیں سر, یہ جتنے تحمل والے ہیں. دیکھیں والی بات کا نہیں, میں یہاں سے آپ سے ڈیفر کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے, بڑے قریب سے دیکھا ہے. ہم نے 22-24 سال سے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. وہ نرم رویہ نہیں ہے ان کا اپوزیشن کے معاملے میں. رویہ یہ تھا کہ ان ساروں کو جیل میں ڈال دیا جائے. ہونا چاہیے کچھ باتوں کے اوپر. رانا ثناء اللہ پہ 15-20 کلو ہیروئن ڈال دی, کچھ وہ ڈالنی چاہیے. نہیں, خان صاحب نے نہیں ڈالی. خان صاحب نے قطعاً نہیں. جو ایجنسیز کام کرتی ہیں, جو ایجنسیز کام کرتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہی ہیں. اٹھا کے سزا دے دیتے نا. نہیں, وہ تو اس کے اوپر کارروائی ہوئی باقاعدہ طور پہ, اوپر اس کے اوپر آگے چلی. نہیں سر ہوا نا اس کے اوپر, جس نے جو بھی کیا وہ الٹیمیٹلی مٹی پاور آگے چلو یہ کام ہوا. کیونکہ رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ اپنی تقریر میں کہہ چکے تھے کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا. کسی وجہ سے, اور وہ ہوا کیا وجہ سے نا. اگر کوئی کسی کے اوپر بات کرتا ہے تو شاید اس کی کالی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے بات وجہ سے تو چانڈیو صاحب کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو اچھا نہیں لگے گا نا, اور ہم کہیں گے بھی نہیں کہ کسی کو کالے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں اب ڈالا گیا ہے. آپ نے خان صاحب کی سختی کی بات کی. اگر خان صاحب سخت بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے.
اس کے پیچھے نہیں بغیر وجہ کے بھی کرتے ہیں وہ, بغیر وجہ کے کبھی نہیں انہوں نے بات کی. ہم بڑے نزدیک رہے ہیں خان صاحب سے, بڑے نزدیک سے ان کو دیکھا ہے, وہ بہت برے الفاظ کا سنا ہوتا, میں اس کی مذمت کروں گا. دیتا ہے وزیر اعظم کو, پاکستان کے بڑے لیڈر کو دیتا ہے کہ آپ نام نہیں بار بار نہیں لیں, بار بار نام نہیں لیں, غلط فہمی ہوگی. یہ کیا بات تھی آپ بتائیں. رات کو آپ نے ہمارے زرداری صاحب کی بہن کو رات کو اٹھا کر آپ رات کے بیچ جیل پہنچا گیا, اس میں کیا تھا؟ لیکن خواتین کا بھی کوئی احترام ہوتا چانڈیو صاحب وہ بھی غلط تھا سر, جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہ بھی غلط ہے. چانڈیو صاحب عرض تو سنیں, میری عرض تو پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیلوں میں. سر ہماری مائیں بہنیں آج جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں, کیا وہ خواتین نہیں ہیں؟ ہماری ماں ریحانہ, ماں جو ہماری ریحانہ ڈار ہے, ہماری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کیا وہ ماں نہیں ہے؟ کیا ہماری باقی جو ہماری خواتین اتنا ہی غلط ہے, وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں, ان کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ ہماری ماں ہے, کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں آپ آواز اٹھاتے؟ میں ان سے بات کرتا ہوں, ان کو رہا کیا جانا چاہیے. ایک بات ہماری خواتین نے بھی یہ رویہ اپنایا تھا, زرداری صاحب کی بہن نے بھی یہ رویہ اپنایا تھا جو آپ کے رہنماؤں نے اپنایا, شب میاں صاحب کی بیٹی نے بھی وہی رویہ اپنایا تھا جس کا آپ نے اس کو جواب دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ ہمارے سماجی قدروں کو جانتے نہیں ہیں, آپ جہاں سے پڑھ کے آئے ان کی قدریں لے کے بیٹھ گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے سماج میں. آپ رات کو اٹھا کر خواتین کو جیل بھیج دیتے. جرم کیا تھا؟ یہ کہنا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, یہ میں نے کہا آپ تو نہیں کہے ہیں, کچھ نہ آپ نے کیا ہوگا. جو پی ٹی آئی والے سارے اندر ہیں, آپ اس کی مذمت کریں گے؟ ہم نے تو مذمت کی ہے نا. کس کی مذمت کی؟ عمران اور بشرا بی بی دونوں جیل میں ہیں اس وقت, ایک بنی گلا میں بند ہے, عمران خان کا تو معاملہ الگ ہے, میں اس کو نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. خان صاحب نے رویہ جو رکھا ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. میں تو نہیں کہتا جیل ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں دشمن مرے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جائے, لیکن آپ بھی تو کچھ خیال کریں. ڈاکٹر مصدق صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جو کچھ نون والوں کے ساتھ ہوا, مطلب شاید خاقان عباسی صاحب بھلے آدمی ہیں, وہ طویل عرصہ انہوں نے جیل میں ڈالا, مفتاح اسماعیل طویل عرصہ جیل میں گزارا, احسن اقبال طویل عرصہ جیل میں گزارا, خواجہ سعد رفیق طویل عرصہ جیل میں گزارا, نواز شریف صاحب, مریم, ان دونوں نے طویل عرصہ جیل میں گزارا. یہ رویے درست نہیں تھے, تو ابھی آپ کو درست رویہ کرنے کے لیے کم از کم ان کے جو جیلوں میں ڈالے ہوئے بندے ہیں ان کو کچھ چھوڑ دینا. دیکھیں میں نے ہر مقام پہ یہ کہا, پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ مائیں بہنیں, بالکل, تو ایسا لگا کہ بس مریم نواز جو ہیں وہ ماں بہن نہیں ہیں, باقی سب ماں بہنیں ہیں. اور زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ کسی کی ماں بہن نہیں ہیں, باقی ساری ماں بہنیں ہیں. یہ تو رویہ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, پہلا سٹیپ لیں. جی بالکل, جی لاہور میں جتنی ڈاکٹر یاسمین سمیت خواتین ہیں ان کو رہا کر دیں, ضمانت پہ کیس چلائیں ان کے اوپر, ضمانت پہ رہا کریں. ضمانت پہ ہم نے, میں نے ہر فورم پہ یہ کہا ہے کہ جس کو بھی آپ نے جبر کے ذریعے روکا ہوا ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس جرم کے مطابق ہوگا, جرم کا لفظ تب ہوگا جب عدالت سے ثابت ہوگا. جی اگر کوئی ملزم ہے اور اس کی بیل بنتی تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ مجھے یا شہباز شریف صاحب کو کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ کسی ملزم کو, یعنی مریم صاحبہ نے کیا کہا, شہباز شریف نے کیا کہا, نواز شریف نے کیا کہا کہ ہم بالکل ریونج نہیں لیں گے, بالکل نہیں لیں گے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں اترتے ہی اس کا اظہار اگر میاں نواز کہنے سے تو عملی مظاہرہ کریے. اب آپ حکومت میں آ گئے, پنجاب میں آئیں گے نا, اب آئیں گے نا جی, پنجاب میں تو آ چکے ہیں. جی تو آئیں گے نا. تو اب جو قانون کے اندر اگر کہیں سکم ہے تو ہم تو اسی کو ایڈمنسٹریٹولی ریموو کر سکتے ہیں, عدالت کو تو ریموو نہیں کر سکتے. ضمانت دی جا سکتی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, ضمانت تو عدالت نے بھائی دینی ہے نا. ہم تو صرف جو سکم ہے اگر کسی کے ساتھ آپ بریک لے لوں, بریک کی بات ہے, بریک سے واپسی پہ اس کا جواب دیجیے.